آخرکار راستے میں بار بار روکنے کے باوجود علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ لاہور پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اور حکومت کی طرف سے جو ہے راستے میں بہت رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ جیلم پل پر بھی جناب علی امین گنڈا پور کو روکا گیا، پھر اس کے بعد وزیر آباد میں علی امین گنڈا پور کو روکا گیا۔ راستے میں بہت جگہ پر جو تھا وہ علی امین گنڈا پور کو روکا گیا، لیکن علی امین گنڈا پور کے ساتھ 300 گاڑیوں کا قافلہ تھا اور وہ لاہور پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے آ کر جناب ایک دھواں دار جو ہے وہ تقریر کی، اور دھواں دار تقریر کے بعد جو پاکستان کے صحافی حضرات تھے، ملک کے صحافی حضرات تھے، انہوں نے جناب علی امین گنڈا پور کے ساتھ جناب بہت سخت سوالات کیے اور کئی سوالات کے جواب تھے وہ علی امین گنڈا پور نہیں دے سکے اور دائیں بائیں شائیں کر گئے۔ جناب علی امین گنڈا پور نے تقریر کرنے کے دوران جو جناب اسٹیبلشمنٹ تھی اس ملک کی اس کو مخاطب کیا، حکومت جو تھی اس ملک کی اس کو مخاطب کیا، جو وزراء تھے حکومت کے ان کو مخاطب کیا، مخاطب کرتے ہوئے ان کو چیلنج دیا کہ اگر ہمیں جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے نہیں دو گے، اگر ہمیں مینار پاکستان پر جلسہ کرنے نہیں دو گے تو پھر جس طرح آپ لوگ کرو گے اس طرح ہی پھر جناب ہم کریں گے۔ اگر آپ گولی چلائیں گے تو پھر ہم سے بھی توقع نہ رکھیں، بدلے میں ہم بھی جناب آپ پر گولی چلائیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی میرے جو 14 کارکن تھے ان کو شہید کیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں جو میرے کارکن تھے ان کو جناب آپ نے جو ہے وہ زخمی کیا ہے، میں نے جوان جو لاشیں ہیں ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہے، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، میں گھر میں خاموش ہو کر جناب نہیں بیٹھ سکتا، میں بار بار ماریں نہیں کھا سکتا، اور مار جو کھانے والا ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ بزدلی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ اب یا تو پھر گولی ہمارے سینے پر چلے گی یا تو پھر آپ لوگ جو ہے ہمارا جو چرایا ہوا مینڈیٹ ہے وہ واپس کرو گے۔ اس نے یہ بھی کہا امین گنڈا پور نے ایک دھواں دار تقریر کرتے ہوئے کہ میرے پاس مینڈیٹ ہے، میں عوامی ووٹ کی وجہ سے آیا ہوں، میں کے پی کے کا صدر ہوں، کے پی کے کا سی ایم ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، میری حکومت کو گرانا آسان نہیں ہے، کس میں ہمت ہے کہ وہ میری حکومت کو گرائیں گے تو آپ کی حکومت، آپ کے پاس جو وفاقی حکومت ہے وہ عوام کا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، آپ جو ہیں وہ فارم 45 سے فارم 47 میں کنورٹ کی ہوئی حکومت ہیں، اس لیے جناب ہم آپ کو قبول نہیں کرتے۔ اور جناب علی امین گنڈا پور نے واضح طور پر جو ہے عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کی پیشکش کی کہ عمران خان کی طرف سے یہ میسج ہے کہ آؤ بیٹھ کر جو ہے ملک کی مفادات میں بیٹھ کر جو ہے جناب وہ مذاکرات کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کا کیا جو ہے مثبت جواب دیتی ہے یا منفی جواب دیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا جواب دیتی ہے، پی ٹی آئی پھر آگے کیا کرتی ہے، اور جناب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور جناب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور جناب علیمہ خان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جمائمہ خان کیا کرتے ہیں، یا پھر اس کے جو 2 صاحبزادے ہیں جنہوں نے ملک میں آنے کی کال دی ہوئی ہے، اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو تحریک اٹھنے والی ہے اس کی قیادت کرنے کی کال دی ہوئی ہے، کیا قاسم اور سلیمان پاکستان میں آتے ہیں، تحریک کا حصہ بنتے ہیں؟ اگر تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو جناب اس حکومت کا واقعی بوریا بسترا گول ہو جائے گا، کیونکہ لاہور کی عوام نکلی ہے، پاکستان کی عوام نکلی ہے، عمران خان جب بھی کال دیتے ہیں عوام نکلتی ہے، علی امین گنڈا پور کے ساتھ عوام نکلتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی جناب ممبر قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی جب عمران خان کی کال پر باہر نکلتا ہے تو جناب ساتھ میں عوام بھی نکلتی ہے۔ اب جو حکومت ہے اس کی پوزیشن اس طرح کی ہے، مریم نواز کی پوزیشن اس طرح کی ہے کہ اگر انہیں باہر دورے پہ جانا پڑتا ہے تو عوام تو ساتھ ہوتی نہیں، ساتھ میں جناب 1000 2000 3000 جو سیکیورٹی کے اہلکار ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے۔ حکومت کی بدقسمتی ہے، پنجاب سی ایم کی بدقسمتی ہے کہ اگر وہ جلسہ کرنا چاہیں، اتنا روپیہ پاکستانی قوم کا، پنجاب کی عوام کا خرچ کرنے کے باوجود، اربوں روپے کی اسکیمیں فنڈ جاری کرنے کے باوجود اب
اب جناب سی ایم پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی جو ریپوٹیشن ہے عوام کے اندر ابھی تک بھی جو جناب ٹھیک نہیں ہوئی، بحال نہیں ہوئی. ان کی مقبولیت جو ہے وہ 0/0 ہے. وہ کھل کر کسی جگہ بھی جناب وہ کوئی بڑا جلسہ یا جلوس یا ریلی نہیں نکال سکتے، کیونکہ عوام کا جو سمندر ہے ابھی تک بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ ہے، جو صوبائی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ ہے. اب جو حکومت ہے اس کو سوچنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے الگ کرنا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ سوچنا ہے کہ اس نے اب اس 47 جو حکومت ہے جو بنائی گئی ہے اس کو اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، اور اپنی جو وقار ہے، عزت ہے، اس کو جناب جو گم ہو چکی ہے، جو کھو چکی ہے، اس کو جناب بحال کرنا ہے، اور ایک حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھنا ہے. ایک حقیقی جو ہے حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھ کر جو ہے یہ پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دینا ہے کہ وہ کس کی حکومت چاہتے ہیں، یا اس کی عوام کی خواہش کے مطابق وہ جس کو جناب منتخب کرتے ہیں اقتدار اس کو سونپنا چاہیے، تاکہ پاکستان کی عوام ہے جو حقیقی جو ترقی خوشحالی ہے اس کی طرف گامزن ہو سکے. آپ دیکھیں کہ اربوں روپے کے جو ہیں وہ سی ایم پنجاب کی طرف سے اشتہار دیے جا رہے ہیں، اربوں روپے کے فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ماڈل بازار ہوں، روڈ ہوں، سڑکیں ہوں، یہاں تک کہ کوڑا کرکٹ اکٹھے کرنے والی ٹرالیاں، اس پر بھی سی ایم پنجاب کا نام لکھا ہوا ہے، جناب مسلم لیگ نون کا نام لکھا ہوا ہے. ہر دکان پر، ہر چوک پر، ہر چوراہے پر، ہر شاپ پر جو ہے مریم نواز کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. لیکن ایسی کیا بات ہے کہ ابھی تک جو پنجاب حکومت ہے اپنا کھویا ہوا جو وقار ہے یا کھوئی ہوئی جو مقبولیت ہے وہ بحال کرنے میں ناکام ہے. یہ حکومت کو بھی سوچنا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہے، یہ پاکستان کی عوام کو بھی سوچنا ہے کہ اب جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے اس کو سب معلوم ہے کہ کس طرح پاکستان میں پاکستان کا جو ووٹ ہے وہ چرایا جاتا ہے، الیکشن چرایا جاتا ہے، کس طرح فارم 45 سے فارم 47 جو ہے اس کنورٹ کر کے جو ہے اس ملک کی عوام پر، اس ملک کے اداروں پر جو ہے وہ جناب حکومت مسلط کر دی جاتی ہے. نہ اس دور میں جناب دیکھ لیں کہ نہ عدلی آزاد ہے، نہ ادارے آزاد ہیں، نہ الیکشن کمیشن آزاد ہے. سب کے سب ادارے جو ہیں اس وقت لونڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جب تک یہ ادارے ٹھیک نہیں ہوتے اس وقت جناب ملک میں ترقی کا دور شروع نہیں ہو سکتا. وزراء کی اگر تنخواہوں میں دیکھیں تو جناب وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ جناب اضافہ ہو چکا ہے. سی ایم کی تنخواہوں میں دیکھیں، پی ایم کی تنخواہوں میں دیکھیں تو جناب لاکھوں کروڑوں روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور پاکستان کو اسی طرح ہی جناب لوٹا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے.